تسلیما. محترم مقام علی جناب مفتی محمد نیر اعظم مشرقی صاحب اور میرے عزیز دوستوں ساتھیوں، بات دراصل یہ ہے کہ مختلف موقعوں پر ہمارے اسکول کے ساتھی اور محلے کے کچھ ساتھیوں کی طرف سے مختلف دعوتوں کا اہتمام کیا گیا تھا، اور میں اس بات کی کوشش کر رہا تھا کہ رمضان المبارک اساسی مہینہ، اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں اور اللہ کی رحمتوں سے ہم محروم ہونے کی بجائے اس بات کی کوشش کریں کہ اس مہینے کے ہر لمحے کو کچھ ایسا پروگرام آرگنائز کرے تاکہ ہم پر اللہ کا فضل ہو جائے اور اللہ کا کرم ہو جائے. ظاہر ہے کہ سب سے بڑی بات جو ہمارے سامنے رہتی ہے وہ قرآن مجید ہے. تو میرا خیال ایسا ہوا کہ ایک محفل درس قرآن کے نام سے ایک محفل انعقاد کریں تاکہ ہمارے دوست احباب اس موقع سے کچھ سننے، سمجھنے اور عمل کی طرف رغبت کی کوشش ہو سکے. اس موقع پر حیدرآباد کے مشہور و معروف عالم دین مفتی نیر اعظم مشرقی صاحب سے میں نے گزارش کیا کہ خاص طور پہ درس قرآن کے نام سے ایک محفل سجی جا رہی ہے، آپ درس قرآن کے ساتھ قرآن اور صاحب قرآن کے کچھ ایسپیکٹس کو بھی جو ہے سامنے لائے. بات بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اور آپ کی زندگی کے مختلف موقع پر جو صحابہ کے ساتھ اور کفار قریش یا پھر کافروں کے ساتھ جو بھی حالات پیش آئے، اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمایا. اور ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھے بغیر نہ ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہم قرآن سمجھے بغیر سیرت طیبہ کے بغیر قرآن سمجھ سکتے ہیں. تو قرآن اور صاحب قرآن ایک بہت اہم عنوان ہے جس کے تعلق سے مولانا محترم ہم سے گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے. اور ظاہر ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا اور مولانا محترم کا وقت میں لے بھی نہیں سکتا. تو اس عظیم موقع اور پھر ان اہم لمحوں کو ہم مولانا محترم کے حوالے کرتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس ہر لمحے کو یاد رکھیں گے اور پھر انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی ایسا موقع ضرور فراہم ہوگا تاکہ ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم قرآن اور صاحب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس امیدی گفتگو کے ساتھ میں مولانا محترم مفتی نیر اعظم مشرقی صاحب سے ادب گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کریں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام الخیار البررہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والعابدین والمطمئنین انشاء اللہ تعالی الى یوم الدین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة تبقى و تدور بدوام ملک اللہ.
قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے آج کی یہ خصوصی محفل اہل علم اور ارباب دانش کی نظر ہے اللہ پاک ہم سب کو سننے اور سنانے کی بھرپور سعادتوں سے مالا مال فرمائے، حق بولنے اور حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 پارہ نمبر 14 آیت قرآنی میں نے تلاوت کی ہے۔ ویسے فرید صاحب سے ریلیٹڈ ہر محفل ارباب دانش کی محفل اللہ پاک عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور میری محنت سب کام پر بھاری ہو جاتی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مطالعاتی نظریہ رکھیں کہ علمی جملے ہیں، دھیان میں رکھیں۔ مطالعاتی نظریہ، مطالعہ کا جو پہلو ہوتا ہے ایک جانب سے نہیں ہوتا۔ مطالعہ مشارکت کچھ ہے۔ کسی بھی کتاب کا آپ مطالعہ کریں، اگر وہ ایک جانب سے آپ کبھی بھی آپ مطمئن نہیں ہو سکتے۔ آپ بھی کتاب کو دیکھیں اور کتاب بھی مطمئن ہو کہ مجھے دیکھنے والا دیکھنے کی طرح دیکھ رہا ہے۔ گہرائی میں تھوڑی سی جائیے آپ اور پھر محسوسات کی دنیا میں جائیے۔ اسی کو بولتے ہیں دیکھنا اور دکھنا۔ دکھنا بے توجہی کو چاہتا ہے، دکھنا ارادے کو نہیں چاہتا، دیکھنا ارادے کو چاہتا ہے۔ مطالعہ کا تعلق جو ہے دیکھنے سے ہے، دکھنے سے نہیں۔ اگر آپ کسی بھی کتاب کا، کسی بھی بات، کسی بھی ذات، کسی بھی چیز کا مطالعہ کرنے کا اگر دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کو ارادہ دخل ہے اس کے اندر، نیت دخل ہے اس کے اندر، توجہ دخل ہے اس کے اندر۔ یہ سب نہیں ہے تو پھر وہ مطالعہ نہیں ہے۔ ہم مطالعاتی نظریہ رکھیں تو انشاءاللہ امید ہے کلکم من آدم و آدم من تراب ہماری پوری یونٹی میں نظر آئے گی۔ تم میں کا ہر ایک آدم سے ہے اور آدم مٹی سے ہے۔ 5-6 سال سے جو مسلسل ہمارے سب دیگر جتنے کے ہمارے احباب ہیں، بس یہی ہم ذہن دینا چاہتے ہیں۔ ہزاروں فتوے اور ہزاروں میسج اور کلیم ہماری ذات پر ہوتے ہیں، لیکن ہم بخاری کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ الا ان تنتقع حرمات اللہ، کہ رسول پاک نے اپنی ذات پر ہوئے حملوں کا کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ شریعت پر حملہ ہوا ہے تو کھل کر سامنے ہے۔ حرمات الہ پر، اللہ کی حرمتوں پر، شریعت کی حرمتوں پر اس کی بات آئی ہے تو سامنے آئی۔ یہی نظریہ لے کر کے ہم لوگ گزرے ہیں۔ بول نہیں سکے فرید صاحب، ہاں یہ بول دیے کہ میں کیا بولوں، بس یہی بول دیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بول نہیں سکے، ہمارا نظریہ بس یہی ہے۔ اب اس کو الفاظ کے جامع جو بھی دے دیں آپ، لیکن سچ یہی ہے کہ ریئلٹی آف اسلام، اسلام کی ریئلٹی کیا ہے، اسلام کی اصلیت کیا ہے، کیا صرف قرآن اور حدیث حجت بولنا ہی ہمارے لیے کافی ہے یا واقعی مطالعاتی نظریے سے ہم بول رہے ہیں؟ اب آپ سمجھ گئے کیا قرآن پاک کے مطالعاتی نظریے سے ہم بول رہے ہیں، حدیث پاک کے مطالعاتی نظریے سے بول رہے ہیں، یا سرسری طور پر بس صحیح بخاری کا لفظ بول دیا، صحیح مسلم کا لفظ بول دیا، دیگر کتابوں کا قرآن پاک کا نام بول دیا؟ مطالعہ کہتے ہیں آپ بھی دیکھیں قرآن کو، قرآن بھی آپ کو دیکھیں۔ مطالعہ کہتے ہیں جس کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھے، وہ بھی مطمئن ہو اور آپ بھی مطمئن، تب جا کر اس کو آپ اپنی زبان میں سیٹسفائی کرتے ہیں۔ سرسری طور پر دیکھنے کو مطالعہ نہیں ہے۔
بس یہی مطالعاتی نظریہ کے ساتھ آج کے عظیم الشان محفل ارباب دانش کے حوالے آپ قرآن اور صاحب قرآن کا نام دیں یا جو بھی دیں، میں نے رات میں بھی بیٹھے بیٹھے سوچا اور محسوس کیا، صحابہ کرام بے شک آئیڈیل ہے، اس میں کسی طبقے اور کسی جماعت کا اختلاف نہیں، صحابہ کرام بیس ہیں ہمارے، کسی بھی طبقے کا اختلاف نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایمان ایسا لائے جیسا صحابہ نے لایا ہے تو ہدایت پر رہیں گے۔ تو ایمان کا بیس صحابہ ہوئے، ایمان کے آئیڈیل صحابہ ہوئے، تو ہر مومن کا بیس صحابہ ہوئے۔ اچھا اس میں کوئی ڈیوائیڈیشن نہیں ہے کہ ادنا ہے یا اعلیٰ ہے، نفس صحابیت میں سب برابر ہیں۔ ایسے ہی جیسے اسی آیت سے پہلے ایک آیت ہے 136 میں اللہ سبحانہ انبیاء کرام کے حوالے سے امت محمدیہ کو کہتا ہے، ارشاد فرماتا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم، یہ ہے اصل پوائنٹ، لا نفرق بین احد منہم، نفس نبوت میں کسی بھی نبی کے درمیان ڈیوائیڈیشن نہیں کر سکتے، نفس نبوت میں سب برابر، دھیان دیجیے۔ تو ایسے ہی صحابیت میں نفس صحابہ ہونا اور ہے، صحابیت اور ہے، نفس صحابیت میں سب برابر ہیں، اور اللہ پاک نے صحابہ کو آئیڈیل بنایا، اس میں کوئی کوالٹی پیش نہیں کیا، ہر صحابی آنے والے کے لیے آئیڈیل ہے، چاہے وہ بدوی کی شکل میں ہو، دیہاتی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، ایک دم آئیڈیل ہے آنے والوں کے لیے، بعد والوں کے لیے۔ ہاں ان میں آپس میں فضیلت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر صحابہ کے بعد جو تابعین ہیں، تابعین سے لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے لیے سارے صحابہ آئے ہیں، سارے صحابہ آئے ہیں۔ قرآن پاک نے عنوان دیا آپ کو، گویا ایمان کا بیس صحابہ ہے۔ جب ایمان کا بیس صحابہ ہے تو بس اسی سوچ میں، اسی فکر میں آپ کو، ہم سب کو آج کی اس خصوصی محفل کو محسوس کرنا اور اس کو مطالعہ کرنا۔ دھیان دیجیے، قرآن پاک جمہور کے نزدیک 6666 آیت ہیں، جمہور کے نزدیک، مشہور کی بات، روایت مشہور کے مطابق 6666 آیت ہیں، لیکن کبھی بھی آپ ایک دم مکمل توجہ سے دیکھیے، مرنا سب کو ہے الحمدللہ، یہ ایک دم طے ہے، خلق الموت والحیات، بڑے دل سے میں بولتا ہوں، جو بھی بات بولتا ہوں کوئی مداہنت نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے، 2 لاکھ سے زائد کرایہ دے چکا ہوں، بس تھوڑا بہت ہمارے مخلص مدد کرتے ہیں، لیکن کوئی ہمارا مداہنت نہیں، اللہ کا فضل ہے، سب کچھ چیک کر سکتے ہیں۔ میرا مشن ہے واقعی اسلام پہنچنا، اور واقعی اسلام امت تک پہنچے، باقی ہمارے کو جس لیول سے آپ کو یاد کرنا ہے کریے، میرا لیول یہ ہے، لیول سے جیسے بھی یاد کرنا ہے کریے، بس الحمدللہ، یہی میرا مسلک ہے، یہی میرا مشن ہے۔ توجہ سے سنیے اور محبت کے آئینے میں سنیے، کبھی بھی یہ نہ سنیے گا یہ کوئی بریلی کا بول رہا ہے، یہ کوئی نظامیہ کا بول رہا ہے، یہ کوئی کشوچا کا بول رہا ہے، ایسا نہیں، ایک عالم دین اور مطالعاتی فکر رکھنے والا بول رہا ہے، اس سوچ میں جب سنیں گے نا آپ تو انشاءاللہ اگر گڑبڑی بھی ہوگی نا تو محبت سے اصلاح کریں گے، نگلیٹ والا ارادہ نہیں ہوگا، ہاں توجہ دیجیے، محبت سے اصلاح، اور یہی چاہتا ہے اللہ، اس کا محبت، توجہ دیجیے۔ اب یہ آیت پڑھا میں نے، لا علم لنا انک انت علام الغیوب، سبحانک، پاکی ہے تیرے لیے مولا، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے نوازا ہے، جتنا تو نے نوازا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ رسول اعظم کو کائنات کا علم، کائنات کیا، خدائی کا علم، کیا خدا کا علم ہے، سبحان اللہ، معرفت ربانی کے اس عظیم الشان ٹاپک پر فائز ہیں کہ کوئی نہیں وہاں تک پہنچ سکا۔ لی مع اللہ وقت لا یسع، لا یسعنی ملک مقرب ولا رسول کذالک کما قال، میرے لیے پرسنل ایک ایسا وقت ہے اللہ کے ساتھ کہ کوئی قریب سے قریب فرشتہ اور قریب سے قریب رسول کا گزر نہیں ہے وہاں، یہ رسول فرماتے ہیں۔ ایسے بڑی منزل پر فائز ہونے والے، سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 6 کی آیت میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، پارہ نمبر 16 کی آیت کریمہ میں، کہ حبیب مکرم اتنی عظیم الشان اور عظیم المرتبت علمی ٹاپک پر فائز ہونے کے بعد بھی آپ ارشاد فرمائیے رب زدنی علما، رب زدنی علما، حبیب کہیے اے میرے رب اور علم بڑھا، اور علم بڑھا، دی اینڈ کا پہلو نہیں ہے اسلام میں، توجہ کیجیے گا، کوئی عالم دی اینڈ کے اعتبار سے مجھے ہی معلوم ہے، میں ہی جانتا ہوں، یہ پہلو جب افضل الانبیاء کو
کائنات کے تاجدار کو نہ ہو سکا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے یہ حکم ہوا. ان جتنا علم ان کے جیسا علم کسی کو نہیں تو فطری طور پر آپ جانتے ہیں. خیر اسی سوچ میں آپ سنیے قرآن پاک 6666 آیتیں ہیں، مگر یہ بات بھی طے ہے پوری دنیا کے مکتب فکر میں آپ لائبریریوں میں جائیے 500 ایسی آیتیں ہیں جن سے مسائل نکلے ہیں. 500 آیت. سورہ آل عمران کے آیت نمبر 7 میں آپ دیکھیے وَوَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. اے حبیب مکرم جو کتاب ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں ان کتابوں میں بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض آیتیں متشابہ ہیں. آیتیں محکم سے مسائل نکلتے ہیں اور آیتیں متشابہ پر آپ کو صرف ایمان رکھنا ہے. اس کے ڈسکس میں، ان کے ترجمے میں، ان کے ٹرانسلیشن میں، ان کے اس میں نہیں جانا، کوئی ڈیفینیشن میں نہیں جانا. چنانچہ اسی آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. جو لوگ جن کا دل ٹیڑھا ہو جاتا، جن کا دل اللہ ٹیڑھا کر دیتا، جن کے دل میں زائغ ہے، ٹیڑھا، جن کا دل ٹیڑھا ہے، ہدایت پر نہیں ہے، وہ لوگ آیت متشابہات کی تعویل میں پڑے رہتے ہیں، فتنہ کی تلاش میں رہتے ہیں. تو آیت متشابہات پر ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنا اور آیت محکمات سے مسائل. اور آیت محکمات سب کا جمہور کا اتفاق ہے کہ وہ 500 آیتیں 500 آیتیں. اب آپ بتائیے 6666 آیتیں 6166 آیتیں ابھی بھی بچی ہوئی ہیں. 500 آیتوں سے جب مسئلے نکلے تو اب 6166 آیتیں ابھی بچی ہوئی. اب ان سے کیا کیسے، اب آپ سوچیے ذرا، بس اسی کو سوچنا ہے، اسی کو سمجھنا ہے. جمہور نے یہ تو کہہ دیا 500 آیتوں سے مسئلے نکلے ہیں اور نکال کے دکھایا بھی، آپ کو دے بھی دیا. حج کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، نسوانیت کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل ہیں، یہ سب قرآن آیتوں سے نکلے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب قرآن پورا ہے، کمپلیٹ قرآن انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے نا، پورا اسلامی قانون ہے، تو پھر یہ 6165 66 آیتیں کیا نکلیں گی، کیسے نکلیں گی؟ بس اسی کو مطالعاتی فکر کے ساتھ سننا ہے. اور ہم جہاں تک کوشش کریں گے آپ کو بولنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں حق بولنے کی توفیق دے. درود شریف پڑھیے اللہ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. اب آپ سنیے سب کو ایک دم تیلی کر کے نتیجہ نکالیے گا اور اگر ہو سکے تو دعا کر دیجیے گا ایک مومن سمجھ کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کے وسیلے سے بخش دے، ایک دوسرے کی دعاؤں کی برکتوں سے بخش دے. نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، لوگوں تمہاری مدد اور تمہیں رزق، یہ دونوں چیز تم میں جو بزرگ لوگ موجود ہیں ان کے وسیلے سے اللہ پاک عطا فرماتا ہے. انما ترزقون وتنصرون بالصعاليق، حدیث پاک کا جملہ ہے، بخاری کا جملہ ہے. صعاليق بولتے ہیں درویشوں کو، فقیروں کے وسیلوں سے، فقیروں کے ذریعوں سے، جو بزرگ ہیں تم میں سے ان لوگوں کے وسیلے سے تمہیں رزق ملتا ہے اور تمہیں تمہاری مدد ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو ایسی کوالٹی عطا فرمائے اور ہم سب کو رزق دائم عطا فرمائے اور نصرت دائمہ عطا فرمائے. توجہ دیجیے، آپ مطالعہ کیجیے. صرف جو ہے نا سرسری طور پر یوٹیوب پر دیکھ لینا، فیس بک پر دیکھ لینا، ٹویٹر پر دیکھ لینا، گوگل پہ دیکھ لینا، یہ آپ کا اسلام نہ ہو، یہ آپ کا بیس نہ ہو. واقعی مطالعہ کیجیے. جو بھی میں نے کہا وہاں جو آپ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے نہیں، وہ دکھتا ہے. یوٹیوب پر آپ جب کلک کرتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہو، اسی لیے تو ایک لائن سے آ جاتا ہے. اب اس میں آپ جو ہے نا جو چاہے آپ کلک کر دیتے ہیں، جو دیکھنا آپ کا ارادہ نہیں ہو، چونکہ وہ ایسا ہے ہی نہیں. وہ دنیا ایک دم بالکل سوشل دنیا ہے. جمن کو نکالنا چاہیں جمراتی نکل جاتا ہے. دیکھیں ارادہ اس کو کہتے ہیں کہ جو چاہیں آپ وہی آپ کریں، یہ ہے آپ کا ارادہ. ارادہ کا مطالعاتی روشنی میں آپ دیکھیں. اور یہ سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے سے آپ اس کو بیس ہرگز نہ سمجھیے. قرآن واقعی پڑھیے، عربی واقعی پڑھیے اور عربی کی جو گرامر ہے اس کو پڑھیے. الحمدللہ تب جا کر کے آپ کو جتنا علم ہوگا نا، پارہ نمبر 22 کی آیت کریمہ اللہ سبحانہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جتنا علم بڑھتا جائے گا خشیت الہی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی، اللہ کا خوف بڑھتا چلا جائے گا. جب خوف الہی آپ کے دل میں ہوگا تو آزو بازو کے لوگ کہاں کہیں کو نظر آئیں گے آپ کو، کہاں کہ کس کو ہم کیا کرنا، کس کو ہم رد کرنا، کس کو ہم خلاف بولنا، کس کو. جب اللہ کا خوف کسی کے اندر آ جائے وہ مخلوق کا کے حوالے سے کیسے سوچے گا. تو جتنا علم ہو، یہ قرآن نے بیس دیا یخشی اللہ من عبادہ العلماء. انما کا معنی ہوتا ہے اونلی معنی ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ کے بندوں میں ڈرنے والے وہی ہیں جن کے پاس زیادہ علم ہے. تو علم جو ہے خشیت الہی کو بتاتا ہے، قوم کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں بتاتا، یا قوم کو ایک دوسرے پر فتویٰ کسنے کے لیے نہیں بتاتا. اللہ کا خوف بڑھ رہا ہے، سمجھیے کہ آپ کا نالج بڑھ رہا ہے، آپ کا علم بڑھ رہا ہے. جتنا علم بڑھے گا خشیت الہی اتنی ہی بڑھے گی. خشیت الہی کا ٹاپک ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو گریں گے، دل دھڑکے گا،
قومی حمیت آئے گی، انسانی ہمدردی آئے گی. یہ سب ہے ان کی پہچان، خشیت الہی کی پہچان. اللہ پاک رحمان الرحیم ہے، تو اللہ سے جب ڈریں گے تو یہ سب جھلک آنا نا آپ کے اندر، خوف الہی آنا نا، عذاب دینے والا یہ سب آنا نا آپ کے اندر. تو اوصاف الہیہ کے سانچے میں بندہ ہو جاتا ہے جتنا علم آپ کو پڑھے. قرآن پاک کا مطالعہ کیجیے اور ادھر ادھر سرسری اعتبار سے وہ واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے، سوشل میڈیا پہ بھیج دیجیے، یہ سب سے علم بڑھنے والا ہے نہیں. اور جب بولتے ہیں آپ کے اسلام قرآن ہے، اسلام نبی ہے، تو آپ واقعی اس قرآن کا مطالعہ کیجیے، واقعی اسلام کا مطالعہ کیجیے، واقعی نبی کا مطالعہ کیجیے، واقعی نبی کا مطالعہ کیجیے. یہ کیا اب نبی پاک آئے انہوں دے دیے قرآن پاک، اب آپ کیا لے کو بیٹھے؟ نہیں، ایسا نہیں، خبردار، ایسا ہے ہی نہیں. اب آپ پورا قرآن آپ دیکھیں، صرف 500 آیت کریمہ ابھی میں نے کہا مسئلے نکلے ہیں. تو اب یہ 6165 آیتوں سے کیا آئیے صحابہ کرام کی بارگاہ میں جو بیس ہے ہمارے، جو ہمارے لیے بیس صحابہ کرام کی بارگاہ میں آئیے. توجہ دیجیے گا، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسئلے جمہور نے نکالے، مجتہدین نے نکالے، ائمہ راسخین نے نکالے، علماء ربانیین نے نکالے. یہ ان کو حق حاصل ہے. اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ پاک کے رسول فرماتے ہیں، بلکہ اللہ پاک بھی فرماتا ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 43 میں یا 144 میں دیکھیں گے آپ کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کا بھی حکم ماننا ہے، رسول کا بھی حکم ماننا ہے، اور تم میں سے جو امر والے ہیں ان کا بھی حکم ماننا ہے. مطلب اگر اللہ کا حکم آپ کو سمجھ میں آ جا رہا ہے تب تو الحمدللہ، نہیں سمجھ میں آ رہا جاؤ رسول کی بارگاہ میں، اور رسول کی بارگاہ میں اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہا تو صحابہ کی بارگاہ میں جاؤ. یہ ہے سلسلہ ہے، یہ سلسلہ قرآن پاک کا یہ بیس ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. صرف اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول نہیں، سمجھ رہے نا، اطیعوا اللہ اور اطیعوا اولی الامر منکم بھی ہے. اور اس سے مراد یہی ہے کہ قرآن اگر سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ، نہیں سمجھ میں آئے تو جاؤ رسول کی بارگاہ. قرآن کی تفسیر رسول ہے، رسول کی تفسیر صحابہ ہے، رسول کی تفسیر صحابہ ہے. اس لیے سمجھنا، اسی لیے صحابہ کو بیس بننا. تو اسی 500 آیت کریمہ کو ہم نے ابھی رکھ دیا جمہور کے نزدیک. اب جو آیت کریمہ اور بھی ہیں، یہ سب سے کیا ہونا، یہ ہے اصل مطالعاتی فکر جو دینے والا ہوں وہ یہ ہے. آئیے، فقیہ اعظم عظما محدثہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پوری امت کا اجماع ہے کہ ان کے جیسی صحابہ میں کوئی بھی محدثہ، فقیہہ، مفتیہ، فاضلہ، عالمہ کوئی بھی نہیں. پوری امت کا اجماع ہے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ بعد والے فقہا کو ایک پلڑے پر رکھو اور صرف حضرت عائشہ کو ایک پلڑے پر رکھو، سارے فقیہ زیر نظر آئیں گے حضرت عائشہ کے مقابلے. اتنی بڑی عظمت والی اور باکمال حضرت عائشہ صدیقہ ہے. اب ذرا غور کیجیے، یہ عائشہ صدیقہ ہے. آپ ہم سب اگر پوچھیں تو ایک بات ہوگی کہ ہاں آپ پوچھ رہے ہو، یہ آپ کا پرسنل سورس یا سوچ ہو، لیکن نہیں، صحابہ پوچھتے تھے. صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام کی کوالٹی بارگاہ عائشہ میں آ کر عرض گزار کرتے. عائشہ، توجہ دیجیے گا، انبئنی واخبرنی عن خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواه مسلم. امام مسلم نے سعد بن ہشام سے اس کو روایت کیا، بالکل صحیح متفق حدیث ہے. توجہ دیجیے گا، متفق علیہ متفق حدیث ہے، صحیح، ان کی صحت پر اتفاق ہے. توجہ دیجیے، حضرت سعد بن ہشام راوی فرماتے ہیں صحابہ کرام بارگاہ عائشہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، عائشہ بتاؤ کیف کان خلق النبی، خلق النبی، نبی کے اطوار بتاؤ، نبی کے عادات بتاؤ، نبی کی سیرتیں بتاؤ، نبی کی کوالٹی بتاؤ. یعنی غرضے کے نبی کی صبح و شام بتاؤ، نبی کی پوری ذات بتاؤ، نبی کا سب کچھ بتاؤ. یہ سب معنی ہے خلق کا. آپ جب کتابوں میں تفسیروں میں دیکھیں گے، ابن کثیر، رازی، قرطبی، صاوی، جتنی بھی تفسیروں کی کتاب میں، سب میں اور سب سے بیسٹ تفسیر سبحان اللہ کیا کہنا ہے، جو بہت ہی عظیم الشان تفسیر ہے، اس کو دھیان رکھیے گا. یہ سارے مدارس میں کتاب چلتے ہیں، نور الانوار، مولانا علامہ ملا احمد جیون جو اورنگزیب علی رحمہ کے استاد بھی تھے. توجہ دیجیے گا، فرماتے ہیں ایک تفسیر انہوں نے نقل کی ہے، توجہ دیجیے گا. خلق کی تفسیر، خلق، خلق جس کو کیریکٹر بولتے ہو آپ انگلش میں، کہتے ہیں کہ نبی کا خلق یہ ہے کونین کو عطا کرے اور خود اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. الجود بالکونین والتوجہ الی خالقہما، یہ جملہ عربی ہے. الجود بالکونین، کونین کو عطا کریں، دونوں جہان والوں کو عطا کریں اور خود اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ آپ کی سب سے بڑی اخلاق ہے، سب سے بڑی سیرت ہے. توجہ دیجیے، یہ تو ایک تفسیر ہے، یہ ایک اچھی تفسیر تھی اس لیے بول دیا قرآن صاحب قرآن کے حوالے سے. عائشہ سے جب پوچھا کہ کیا اخلاق ہے،
عائشہ سے جب پوچھا کہ کیا اخلاق ہے تو آپ دھیان میں رکھیے گا 500 آیتوں سے مسئلہ دھیان میں رکھیے گا، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام قرآن ہے، یعنی پورا قرآن ہے الحمدو کے الف سے لے کے والناس کی سین تک، یہ ہے آپ کا قرآن، یہ ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن آف اسلام، یہ ہے، توجہ دیجیے گا۔ تو جب پورا قرآن ہے، یہ آپ کے دماغ میں ہے، جمہور ائمہ 500 آیتوں سے مسائل عائشہ سے پوچھا صحابہ نے، تو عائشہ کیا کہتی ہے توجہ دیجیے۔ عائشہ کہتی ہے نبی کے عادات، نبی کے صبح و شام کیریکٹر، سیرت، صبح و شام دیکھنا چاہتا۔ اچھا یہ سوال سننے سے پہلے، سوال کا جواب سننے سے پہلے اس کا ذرا سی بیک گراؤنڈ چیک کیجیے۔ اب آپ بتائیے، آپ کے دوست یا آپ کے بھائی یا آپ سے جو قریب ہو، آپ کے بارے میں ہم ان سے پوچھیں تو اتنا ڈیٹیل نہیں بتا سکتا جتنا ہم آپ کی بیوی سے پوچھیں۔ توجہ دیجیے بھائی، آپ کی بیوی جتنا آپ کو جانتی، جتنی باطنیت کے ساتھ آپ کو جانتی، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ ظاہر کے اعتبار سے جانتے ہیں دوست وغیرہ، احباب وغیرہ، آپ کے ظاہر کو دیکھا بس، سمجھ رہے نا؟ تو صحابہ نے عائشہ سے کیوں پوچھا؟ ایک فلسفہ ملا آپ کو۔ ابو بکر سے کیوں نہیں پوچھا؟ والد سے کیوں نہیں پوچھا؟ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ بڑے بڑے ساتھ رہنے والے قدیم صحابہ سے، صحابی سے کیوں نہیں پوچھا جا کر؟ عائشہ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ واہ واہ واہ، جانتے تھے صحابہ اور ایک فلسفہ دینا چاہتے تھے اور ایک مطالعاتی فکر دینا چاہتے تھے کہ عائشہ وہ جانتی ہے جو تم نہیں جانتے، جو بڑے بڑے نہیں جانتے، اور نبی کی خلوت اور جلوت یکساں ہے۔ توجہ دینا، نبی کی خلوت اور جلوت یکساں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم باہر بہترین تقریر، باہر گلچھرے اچھے سے اڑا رہے ہیں اور گھر میں جا کر کے خود گم بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ایسا نہیں۔ تو عائشہ سے صحابہ نے پوچھ کر کے امت کو ایک ذہن دیا ہے، سنو میں ان سے پوچھ رہا ہوں جو آج کے اعتبار سے، جیسے ابھی دیکھیے عید میں اگر آپ کی بیوی سے پوچھا جائے کیسا آپ کل رکھتے ہیں تو پتہ نہیں، اگر کوئی عورت پوچھ لے تو ارے کہے کو بتے پوری شکوا شکایت شروع کر دیتی، کبھی ان کے یہاں کچھ نہیں رہی، کبھی ان کے یہاں اچھے سے نہیں رہی، ایک سال بھی عید میں اچھا لا کے نہیں دیا، ارے کیا بتاؤں یہ شکوا۔ اور یہ شکوا آپ نے حدیث پاک میں بخاری اور مسلم اور دیگر صحاح کی حدیثوں میں بھی ہے کہ سنو بیویوں کو نیک خیر خواہی، استوصوا بہن خیرا، یعنی ان کے ساتھ بس خیر خواہی کا جملہ کیا کرو، خیر خواہی کا جملہ کیا کرو، خیر خواہی کی تلقین کیا کرو۔ کیوں؟ لو احسنت مد الدہر، اگر پورے زمانے تک بھی ان کے اوپر تم احسان کرتے رہو گے اور وَرَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا کَرِہَتْ ہو، اور تیری جانب سے ایک سال عید میں ان کے موافق کپڑا نہیں آیا، میں اپنے حساب سے ترجمہ کروں، ایک سال اگر ان کے موافق کوئی کام نہیں کرو گے تو وہ یہی کہے گی ما رأیت منک شیئا وخیرا، میں نے اتنے دن سے تمہاری خدمت کی ہے، ایک سال بھی تم اچھے سے نہیں رکھے، بتائیے ایک سال صرف آپ ٹھیک ٹھاک نہیں کی ان کے ساتھ۔ یہ نبی فرما رہے ہیں، یہ مشاہدہ فرما رہے ہیں، توجہ دیجیے آپ، یہ پریکٹیکل ہے، ہم خود اپنے باپ ماں کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، الحمدللہ یہ پریکٹیکل ہے۔ لیکن آئیے اسی فلسفے کو آپ دیکھیے، وہ عائشہ کائنات سبحان اللہ صدیقہ کائنات ہے، صحابہ بڑے بڑے حضور کی حضرت کی بارگاہ میں آ کر عرض گزار ہوتے ہیں، عائشہ بتاؤ نبی کے عادات اور کیریکٹر کیسے؟ اچھا پوچھ بھی رہے ہیں تو کوئی آیت کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں، ان کے عظیم الشان تاجدار نبی پاک کے، عام زبان میں بول دوں شوہر عزت دار نامدار کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو عائشہ کو کیا کہنا چاہیے؟ رے کیا ہے، میں بڑے گھر کی بیٹی، شہزادی بیٹی، اسٹرائک بھی کیا ہے، مشہور ہے، آپ کو پارہ نمبر 21 میں 22 میں آپ دیکھیں گے تو یہ پورا واقعہ آپ کو ملے گا۔ خیر، مگر عائشہ خدا کی قسم کوئی مداہنت نہیں، کوئی چاپلوسی نہیں، بالکل یہ بے جھجک ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو، کانا خلقہ القرآن، جملے پہ غور کر رہے ہیں آپ، کانا خلقہ القرآن، حضور کا سارا قرآن صبح و شام ہے، سبحان اللہ، حضور کے اخلاق، حضور کے کردار، حضور کے عادات، حضور کی صبح و شام سارا قرآن ہے۔ عجیب بات ہے، عائشہ فقیہہ، مجتہدہ، محدثہ، عالمہ، فاضلہ، جتنی بھی علم کی کوالٹی ہے، سارے وصف جن کے اندر پائے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں اچھا آپ ہم سب کا انٹروڈکشن کراتے وقت اگر کچھ بلو کر دیں ہمارے نقیب صاحب، ارے کیا بول دیے یار، ہم بھی سنے ہیں ان کی تقریر، ہم بھی سنے ہیں ان کا علم، مگر نہیں، حضرت عائشہ جب پورا قرآن کہہ رہی ہے تو صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی تو یہ آبجیکشن ہونا چاہیے نا کہ ایسا کیسے، پورا قرآن کیسے، پورا قرآن کیسے؟ مگر نہیں، خدا کی قسم سب اتنا خوش ہو گئے۔ میں بار بار ایک جملہ بولتا ہوں اپنی مسجد میں بھی کہ جب آپ کے ایمان کی بات آئے تو کم سے کم دل سے خوش ہو جائے گا، دل سے خوش ہو جائے گی، دیکھو نبی آپ کا ایمان ہے،
نبی آپ کا ایمان ہے، اور ایمان کی جب شان بیان ہو تو کیسے خوش نہیں ہوں گے یار، کیسے خوش نہیں ہوں گی؟ تو اب سوچئے، عائشہ نے کہا کہ حضور کے اخلاق سراپا قرآن ہے، پورا قرآن ہے، اب تعویل جو بھی کرنا ہے آپ کیجئے، یہ تعویل کا راؤنڈ سیکنڈ ہوگا، مگر پہلا راؤنڈ عائشہ کا جملہ ہے کہ کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے۔ اب مجھے سینے پر ہاتھ دھر کے بتائیے کہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہسٹری کو کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اخلاق کو کہا، پوری زندگی کو کہا۔ اب قرآن پاک کو ایک حرف بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی مصطفیٰ کی زندگی نظر آنی چاہیے نا، دو حرف بھی پڑھیں گے تو زندگی نظر آنی چاہیے نا۔ الحمدو کی الف سے لے کے والناس کی سین تک پوری مصطفیٰ کی زندگی نظر آنی چاہیے۔ یہ آج کی کسی طبقاتی فکر کا جملہ نہیں، وقت کے محدثہ کا جملہ ہے، جن پر پوری امت کا اجماع ہے، تمام محدثین کا اجماع ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ نبی پاک کی پوری قرآن کی ایک ایک آیت کریمہ میں مصطفیٰ کا کردار ہے، مصطفیٰ کی ادا ہے، مصطفیٰ کی پوری زندگی ہے۔ اب آپ سوال ہوتا ہے تبت یدا ابی لہب، اس میں کون سی مصطفیٰ کی ادا ہے؟ اب ذرا بتائیے ان فرعون کان من قوم موسیٰ، اس میں کون سی ادا ہے؟ ارے قرآن پاک میں تو موسیٰ کا ذکر ہے، عیسیٰ کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، نمرود حامان کا ذکر ہے، شداد کا ذکر ہے، قامان کا ذکر ہے، یہ سب ذکر ہے، ان میں کون سی ادا نظر آتی ہے؟ اب اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے آئیے ان کے والد کی بارگاہ میں۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ بڑی جلیل قدر حدیث پاک ہے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ دیجئے گا، آقا علیہ السلام کے جلیل قدر صحابی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، عمر فاروق بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دو خاص طور سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ توجہ دیجئے گا، دفعتاً آ کر کے ابو جہل کہتا ہے، دھیان دیجئے گا، ابو جہل کہتا ہے اے محمد میں نے تجھ سے زیادہ بدصورت دنیا میں نہیں دیکھا۔ جملے پہ غور کیا؟ ابو جہل کہتا ہے آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے محمد میں نے تجھ سے زیادہ بدصورت دنیا میں نہیں دیکھا۔ کیسے رہا جاتا ابو بکر صدیق سے؟ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کائنات میں نہیں دیکھا۔ کیسا تصور ہے، حالانکہ کائنات گھومے بھی نہیں ہے، مگر عقیدہ اس کو کہتے ہیں۔ جب مان لیتا ہے نا آدمی تو کائنات کا تفاوت سمٹ جاتا ہے، کائنات کی وسعتیں تنگ نظر آنے لگتی ہے۔ مان لیا تھا صحابہ، جب ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کے جیسا حسین و خوبصورت کہیں نہیں دیکھا ہے، تو عمر فاروق سے کب رہا جاتا؟ یہ دونوں اپوزٹ چیز، انہوں بولے سیاہ، انہوں بولے سفید، وہ بولے کالے، بولے گورے۔ نبی پاک نے ان کو بھی کہا ابو جہل تم بھی صحیح کہہ رہے ہو، اور ابو بکر تم بھی صحیح کہہ رہے ہو۔ عمر کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا، آپ ایک ہی ذات ہیں، آپ ایک ہی ذات ہیں، یا تو خوبصورت ہیں یا تو بدصورت ہیں، دو میں سے کوئی ایک، یہ ایک ہی ہوں گے نا۔ اجتماع ضدین، دو اپوزٹ چیز ایک میں کیسے جمع ہو سکتی؟ اب عمر فاروق نے جب یہ اعتراض کیا یا رسول اللہ بتائیے یہ فلسفہ کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا انا مرأۃ من مرأۃ اللہ، میں اللہ کے آئینوں میں سے ایک آئینہ ہوں۔ اور سن، آئینہ میں اگر کالا دکھے گا، آئینہ میں اگر کالا آئے گا تو چہرہ گورا نظر نہیں آئے گا۔ ابو جہل کالا بن کر کے آیا، اس کو کالا دکھے، ابو بکر حسین بن کر آئے، حسن والا دکھے، حسن والا دکھے۔ اب آپ کو ایسے ہی تلاشنا ہے قرآن پاک کے ایک ایک حرف میں، الحمدو کی الف سے لے کے والناس کی سین تک میں قرآن پاک میں مصطفیٰ کی حرکتوں کو دیکھنا ہے، ان کی اداؤں کو دیکھنا ہے۔ تلاوت کرو تبت یدا ابی لہب، مگر چلو فاران کی چوٹی پر، اے فاران کی چوٹی پر نبی اعظم نیر اعظم طیر تابہ کھڑے ہیں، آقا علیہ السلام صحابہ کرام بھی ہیں، اور دوسری کوالٹی بھی ہے، اب ابو لہب وغیرہ کی بھی کوالٹی ہے۔ جمع کر کے کہتے ہیں سنو تم نے مجھے کیسا جانا ہے، کیسا پہچانا ہے؟ آقا نے جب کہا تم نے مجھے کیسا، تو ان لوگوں کا صحیح ابو داؤد کی حدیث پاک ہے ما جربنا علیک الا صدقا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے سلسلے میں ہمیشہ سچائی ہی کا تجربہ کیا ہے، کبھی بھی جھوٹ نہیں پایا، کبھی بھی صداقت کے خلاف نہیں پایا۔ توجہ دیجئے گا، ہم نے ہمیشہ سچا پایا۔ بات ایسی ہے تم نے ہمیشہ سچا پایا، تو بتاؤ اگر میں کہوں پیچھے سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے، میری بات تسلیم کرو گے؟ ان لوگوں نے جو ماننے والے تھے آنکھ
آنکھ موچ کر کے ماننے والے، اور ایمان جن کا نام تھا، جن کا کانسیپٹ تھا، جن کا اٹھنا بیٹھنا ایمان تھا، کیونکہ ایمان ماننے کا نام ہے، ڈسکس کرنے کا نام نہیں ہے۔ ایمان کا تعلق ماننے سے ہے۔ تو ماننے والی قوم نے کہا یا رسول اللہ جو بھی آپ کہیے گا ماننے کو تیار ہے، مگر اسی میں سے سگا چچا کھڑا ہو جاتا ہے، توجہ دیجئے گا، اور کھڑا ہو جانے کے بعد کہتا ہے تبًا لک یا محمد الہذا جماعتنا، تیرے لیے ہلاکت ہو اے محمد، تیرے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ کیا ہم سب کو اسی کے لیے تم نے اکٹھا کیا ہے، اسی کے لیے جمع کیا ہے، اسی کے لیے اجتماع کیا ہے، اسی کے لیے جمع کیا ہے؟ اللہ اللہ، دل مصطفیٰ ٹوٹا۔ اب دیکھو تبت یدا ابی لہب میں بھی خدا پاک کیسی ادائے مصطفیٰ کو دکھا رہا ہے۔ جبرائیل کو بھیجتا ہے مولا اور کہتا ہے اے حبیب، اے حبیب، اے جبرائیل جاؤ، حبیب کے پاس جاؤ، ان کا دل ٹوٹا ہے۔ ابو لہب نے تو صرف زبانی بد دعا کی ہے، مصطفیٰ کو کب بد دعا لگے گی؟ جس کو جو ذلہ رحمت الہ میں کنٹینیوٹی کے ساتھ ہو، اللہ کے سائے میں ہمیشگی کے ساتھ ہو۔ پارہ نمبر 27 سورہ طور کے آیت نمبر 49 اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اے حبیب مکرم ان لوگوں کے ظلم پر صبر کیجئے کیونکہ آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہو۔ سبحان اللہ، آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہو۔ یہ قرآن سورہ طور میں ہے، توجہ دیجئے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لے کر کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ، انہوں نے زبان سے کہا ہے، اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا، توجہ دیجئے گا، لیکن میں کہہ دوں گا تو سند بن جائے گی، دلیل بن جائے گی۔ جاؤ اور جا کر کے کہو محمد سے اے حبیب آپ دل توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دل توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا رب آپ کو دے رہا ہے۔ کہیے ان سے تبت یدا ابی لہب و تبا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، و تبا، اور خود ابو لہب ہلاک ہو جائے۔ یہ آیت قرآنیہ اللہ پاک قہار تو پہلے بھی تھا نا، توجہ دیجئے گا، جبار تو پہلے بھی تھا نا، ہمیشہ قہار، ہمیشہ جبار، اس کے سارے اوصاف، اس کی ساری صفتیں ازلی قدیم ہے، وہ ابتدا انتہا اس کے معنی نہیں، اول آخر وہ سب ہے، جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے وصف کے ساتھ ابھر سکتا ہے۔ مگر سنو، جب مصطفیٰ کا دل ٹوٹتا ہے، تکلیف کوئی دیتا ہے نبی کو، تو اس وقت اللہ قہاریت کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، اس وقت جباریت کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ نبی کی شان میں ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی مداہنت، کوئی وقفہ نہیں کرتا ہے۔ پروردگار عالم بھیج دیا اور تاریخ نے نوٹ کر لیا ہے۔ دیکھیے ابن کثیر، دیکھیے تفسیر رازی، دیکھیے تفسیر کبیر، یہ سب آپ دیکھیے، سب نے بالاتفاق نوٹ کیا ہے کہ ابو لہب نے کہا تھا اور جا ہی رہا تھا کہ جب یہ آیت اتری اور نبی نے سنایا تو اسی وقت ان کے دونوں ہاتھ ایسے ایسے ہو گئے، ایسے، اور جاتے وقت کہنے لگا محمد نے جادو کر دیا ہے۔ ابے اگر جادو ہی کرنا ہوتا تو بولنے سے پہلے کر دیتا، بولنے سے پہلے، دیری کیوں؟ اگر جادو ہی سے تم کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہوتا تو بہت پہلے ہی کر دیا ہوتا۔ یہ فاران پر لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہنا یہ ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن یہ دو ایسی چیز ہے کہ ایک کو دوسرے کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے، دوسرے کو ایک کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب آیت کریمہ نوٹ کیجئے اور نوٹ کر کے اس کو آپ محسوس کیجئے گا، اور خدا کے واسطے میں تفسیر نہیں، ایک دم ریل قرآن پیش کر رہا ہوں۔ تفسیر میں آپ انہوں یہ کہے، انہوں یہ کہے، انہوں یہ کہے نہیں، آپ پہلے قرآن جب سڈنلی سمجھ میں آ جائے، محکم آیت ہو تو آپ محکم آیتوں کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ جائیے۔ یہ میں بھی کہتا ہوں اور میں اس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ پارہ نمبر 14 آیت نمبر 9 سورہ حج، اللہ سبحانہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک دم لفظ بلفظ ترجمہ ہوا نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، اِنَّا مانے میں، نحن مانے بھئی میں یا ہم، نزلنا ہم نے ذکر کیا، ہم نے نازل کیا، الذکر ذکر کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب آپ مراد لیتے ہیں قرآن پاک، لے لیجئے جو بھی قرآن لینا، مگر سیم یہی سنٹینس آپ دیکھیں، یہاں جو ہے صیغہ تکلم سے ہم نے، اور وہاں صیغہ غائب سے اللہ فرما رہا، اسی آیت کریمہ کی طرح سیم آیت کریمہ ارشاد فرما رہا، توجہ دیجئے گا۔ یہاں پر کہا بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب مراد جو بھی ہوگی، آپ پہلے تو قرآن کی آیت دیکھیے گا، سورہ
الحجر پارہ نمبر 14 اسی صفحے میں آیت نمبر 9 میں آپ دیکھیے گا جا کر کے کہ یہ ذکر اللہ پاک نے نازل کیا اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے. آئیے سورہ طلاق آیت نمبر 10 اور 11 آیت نمبر 10 اور 11 پارہ نمبر 28 اللہ سبحانہ فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا. توجہ دیا آپ نے, قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا, تحقیق کہ اللہ نے ایک ذکر نازل کیا جو ذکر رسول ہے. سبحان اللہ, جو ذکر رسول ہے. اب ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے, قرآن کو آپ تفسیر الآیت بالآیت سے اگر دیکھتے ہیں, قرآن کی تفسیر خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے. اگر قرآن کو قرآن سمجھتے ہو تو اسی قرآن کا دوسرا نام محمد الرسول اللہ بھی ہے. توجہ دیجئے گا, محمد الرسول اللہ بھی ہے. فرق یہ ہے کہ جو قرآن ازلی قدیم ہے وہ قرآن اللہ کا کہلاتا ہے. توجہ دیجئے گا, اور جو قرآن بولتا قرآن ہے وہ اللہ کا رسول ہے, وہ اللہ کا رسول ہے. فرق یہ ہے, فرق رکھیے گا. مگر قرآن پاک نے کیا کہا ہے کہ قرآن ذکر کو کہا قرآن پاک اور ذکر ہی کو کہا رسول پاک. ہم نے یہ نہیں کہا, ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ بالکل نبی پاک ہی کو پکڑے رہیے, یا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ بالکل قرآن ہی پاک قرآن ہی کو پکڑے رہیے. مگر یہ ضرور کہیں گے مطالعاتی فکر کے ساتھ کہ پیارے جب بھی قرآن کا مطالعہ کرو تو یہ یاد رکھ لینا کہ کوئی ایسی آیت کی ابتدا ہونے کے بعد اس کو کنٹینیوٹی کا درجہ اسی وقت دے سکتے ہو جبکہ معیت مصطفیٰ ہو آپ کے ساتھ, جبکہ مصاحبت مصطفیٰ ہو آپ کے ساتھ. اگر نہیں ہوا تو کوئی قرآن فائدہ نہیں دے گا. پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 15 اللہ سبحانہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق کہ تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آیا ہے. جو بھی تفسیر کرنا ہے کرو, اگر آپ نور سے مراد قرآن ہی مراد لیتے ہو تو لو, ہم نہیں کہتے ہیں. مگر یاد رکھنا کہ قرآن پاک نبی سے جدا نہیں ہو سکتا ہے, نبی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں. یہ دونوں ایک ایسی چیز ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے. اچھا, اسی لیے یہی سورہ مائدہ کے آیت نمبر 15 میں آپ جب دیکھیں گے کہ آیت نمبر 16 میں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ, یہدی بہ اللہ. اگر آپ نور سے مراد قرآن اور کتاب مبین سے مراد پھر کیا لیں گے, قرآن ہی لیں گے؟ نہیں. اگر قرآن دونوں میں لیں گے تو پھر ایکسٹرا الفاظ نظر آئے گا. نہیں, یہاں پر یہدی بہ اللہ میں مفسرین نے بڑے اچھے جملے کہے. اس کے ذریعے بہی میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ ایک کی طرف لوٹ رہی ہے. توجہ, ایک کی طرف لوٹ رہی ہے. اور مطلب یہ کہ علم کا قاعدہ ہے, گرامر یہ ہے کہ جب ذکر کیے جائیں بہت سارے الفاظ اور پہلا لفظ جو ہوتا ہے اگر دی اینڈ تک ہونے کے بعد ان پورے الفاظ میں اگر کوئی ضمیر لوٹائی جائے, یعنی وہ کے ذریعے کہا جائے, جیسے اب آپ نے کہا کہ زید آئے, بکر آئے, عمر آئے, ایسا کہا آپ نے, تو آئے میں 3 کا لفظ لیا آپ نے, زید آئے, بکر آئے, عمر آئے. اب آنے کے بعد دیکھیے, اب اگر کہیں گے ان سب کو بلاؤ, تو اب اس طرف سے نہیں جوڑیں گے آپ کہ بکر, عمر, زید. نہیں, زید, بکر, عمر کو جوڑو. اس طرح سے ترتیب آپ کو رکھنی ہوگی. بلانے میں بھی کون آئے, کیسے آئے, تو ترتیب کا لحاظ ہے شریعت پاک میں. توجہ دیجئے گا, ترتیب کا لحاظ ہے شریعت پاک میں. تو اب یہاں پر ہے نور و کتاب مبین, اور لوٹ رہی ہے کہ اس کے ذریعے, تو مفسرین کہتے ہیں اس کے ذریعے سے مراد نور محمدی ہے. توجہ دیجئے گا, نور محمدی ہے. اس کے ذریعے اللہ ہدایت فرماتا ہے اس کی جو اس کی رضا کا طلبگار ہو جائے, اس کی رضا کا اتباع کرنے والا ہو. من اتبع رضوانہ سبحان السلام. توجہ دیا آپ نے. کہنا صرف یہ چاہتا ہوں, روکھا قرآن مت پڑھیے, روکھا قرآن مت پیش کیجئے. قرآن اور حدیث حجت ہے, صرف ایسے جملے مت بولو ذمہ داران اسلام. خبردار, ورنہ قرآن کی کوئی شناخت, قرآن کی کوئی پہچان عالم وجود میں نبی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. قرآن ہے, مگر قرآنیت نبی کی ذات پاک ہے. توجہ دیجئے آپ, کعبہ تو پہلے بھی تھا, مکہ تو پہلے بھی تھا, مگر کعبہ کی کعبیت اور مکہ کی مکیت قدم مصطفیٰ سے ہوئی ہے. کعبہ کا طواف کرتے تھے نا بھائی, یہ ننگے لوگ طواف کر رہے ہوں گے تب نہ شریعت بنی ہے کہ کوئی ننگا طواف نہ کرے, کوئی بے نمازی, کوئی بے طہارت طواف نہ کرے. اس کا مطلب ننگے طواف کرتے ہوں گے تب نہ. تو یاد رکھنا پیارے, شریعت کی کوئی بھی بنیاد
صاحب شریعت محمد رسول اللہ کے بغیر آپ پہنچا ہی نہیں سکتے امت تک، یا پہنچانا ہی نہیں۔ یہی ہے مطالعاتی فکر، یہی ہے قرآن اور صاحب قرآن کا درس، اور یہی پیغام لے کر ہم امت کے سامنے نکلے ہیں، اور یہی ہم پہنچائیں گے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 آپ دیکھ لیے، قرآن کو بھی ذکر کہا ہے اور سراپا رسول کو بھی ذکر کہا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ یہی ہے یا یہ وہ وہی ہے، اتنا مگر ضرور کہیں گے کہ دونوں کے درمیان تلازم ہے، یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ورنہ آپ بتائیے نا، الف لام میم، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضرت جبرائیل آئے بارگاہ رسالت میں اور حضرت جبرائیل کہتے ہیں پڑھیے الف لام میم، تو آقا نے کہا اب فہمتو قد فہمتو، جبرائیل جاؤ میں سمجھ گیا، الف جبرائیل سمجھ گیا، لام جبرائیل سمجھ گیا، میم جبرائیل سمجھ گیا۔ جبرائیل کہتے ہیں وما فہمتو یا رسول اللہ، مگر میں نہیں سمجھا یا رسول اللہ، میں نہیں سمجھا۔ تو آقا نے کہا جبرائیل یہ سمجھنے کی بات نہیں ہے، تم صرف لانے والے ہو، سمجھانے والا خدا، سمجھنے والا محمد ہے۔ توجہ دیا آپ نے، ہم سمجھ گئے جو سمجھانا چاہ رہا ہے، جو سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اس لیے واسطہ جبرائیل بھی یہ نگاہوں کے اعتبار سے دیکھو، مگر خدا کے رسول کی شان میں ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا۔ اس لیے پیارے، نبی کی شان، نبی کی پہچان، نبی کی آن، نبی کی معرفت، اس کے بغیر اگر قرآن پہنچانے کی کوشش کریں گے تو بس یہی لفظ ہوگا قرآن حدیث حجہ، اور اس سے کچھ امت کا بھلا نہیں ہوگا۔ اگر امت کا بھلا چاہتے ہو، سب سے پہلے قرآن اور صاحب قرآن، ان دونوں کو سمجھو آپ خود، اور ان دونوں کے بغیر امت کو کوئی میسج مت دو۔ اگر آپ میسج دیں گے تو یہ سوکھا میسج ہوگا، اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ کچھ بھی اثر نہیں ہے۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہی ہم پیغام لے کر اٹھے۔ اب ہم کو جو کہنا ہے اب آپ کو کیجئے۔ ہم اہل توحید ہیں الحمدللہ، ہم اہل قرآن ہیں الحمدللہ، ہم اہل حدیث ہیں الحمدللہ، ہم اہل محبت ہیں الحمدللہ، ہم اہل بغاوت نہیں ہیں، ہم اہل عداوت نہیں ہیں۔ ہم اللہ کو پسند کرتے، رسول کو پسند کرتے، محبان الہ کو پسند کرتے، ہم ان کو پسند کرتے جن کو رب پسند کرتا ہے، جن کو رسول پسند کرتے ہیں۔ بس اسی پسندیدگی کا ماحول میدان محشر میں بھی قائم ہونے والا ہے۔ آپ دیکھا آپ نے حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، شہدائے بدر و حنین کو، تمام شہیدان اسلام کو قرآن نے زندہ کیوں کہا؟ کیوں کہا قرآن نے زندہ؟ میں ہمیشہ یہ فلسفہ بتاتا ہوں، اس لیے کہ نبی نے فرما دیا تھا میں تم میں دو بھاری بھرکم چیز چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسری میری اولاد۔ ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو ہدایت پر رہو گے۔ خدا کی قسم، قرآن اور اہل بیت کا جو کانسیپٹ تھا حسین نے کر کے دکھا دیا۔ آج تک نہیں، قیامت تک وہ دوست جو قرآن کی شکل میں ہے انہیں زندہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیوں زندہ کہہ رہا ہے انہیں؟ ایسے ہی پیارے، اگر زندگی چاہتے ہو مرنے کے بعد بھی، تو پارہ نمبر 14 اللہ سبحانہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو مرد ہو یا عورت ہو، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اگر وہ مومن ہیں اور مر بھی جائے تو فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم مرنے کے بعد بھی اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ کیوں ایسا کہا آپ نے؟ کیوں ایسا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ جو شخص نیک عمل کر کے مر رہا ہو یا صرف نیک عمل کر کے مر رہا ہو، نہیں، ایمان یہ بڑا پوائنٹڈ پہلو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کا جو ایمان تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہی ہمارا بھی کلمہ ہے نا، کوئی کلمہ میں ڈیوائیڈیشن نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ لوگ وہ انتقال کر گئے، الفاظ ہم کو بولنے نہیں آتا ہے، ہم اہل محبت ہیں، وہ چلے گئے، وہ مر گئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ نہیں پیارے، پارہ نمبر 4 آپ اٹھا کر دیکھیے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ پاک بھی بڑے ادب کے جملے ارشاد فرمائے ہیں، محمد تم میں سے جو ہیں وہ ایک رسول ہیں، تحقیق کے ایسے ہی وہ گزر گئے جیسے سارے رسول گزرے ہیں، تو گزرے کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، ارے ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے پردادا اگر انتقال کر جائیں اور کوئی دوسرا کہے تیرا دادا مر گیا، کیا کہو گے آپ؟ کیسا بے ادب ہے، ذرا بھی ادب نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ تو اس لیے بڑے ادب و احترام کے الفاظ سے نوازے جانے چاہیے، ان کو بھی اور ان کے تمام تر ریلیٹڈ کو۔ ارے آپ کیا جانے، عائشہ سے پوچھئے، فرماتی ہے نبی کے جسم پاک سے جو مٹی ٹچ ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ ارے آپ مٹی نہیں ہو یار، آپ تو اشرف المخلوقات ہو، آپ تو آدمی ہو، لقد کرمنا بنی آدم کے تاج والے ہو۔ مٹی مصطفیٰ سے ٹچ ہو گئی، عرش سے اعلیٰ ہو گئی، آپ ٹچ رکھو گے تو کس سے اعلیٰ ہو جاؤ گے؟ اس
لیے ہمیشہ اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھو مصطفیٰ سے. خبردار کوئی ایسی تنظیم، کوئی ایسی تحریک نہ بناؤ اور نہ اس تحریک میں جاؤ جس تحریک میں مصطفیٰ کو مردہ کہا جا رہا ہو. مصطفیٰ قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے ایک دوسرے کو الگ کیا جا رہا ہو. قرآن زندہ تو صاحب قرآن بھی زندہ ہے، صاحب قرآن زندہ تو قرآن زندہ ہے. اس لیے کہ قرآن نے ان کو زندہ رکھا ہے، انہوں نے قرآن کو زندہ رکھا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، محبت کی دنیا میں آباد فرمائے، تمام تر طبقاتی فکروں سے دور کرتے ہوئے مولا اپنے حبیب اور اپنے حبیب کے مشن کو بڑھانے والا بنا دے. مولا اے اللہ جو تو چاہتا ہے وہی عطا فرما دے. اے اللہ جو ہمارے لیے خیر ہے عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے دور فرما دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.